ہمارے نبی کی پہلی شادی بزنس اور تجارت کی بیس پہ ہوئی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں. آپ کے پاس پیسہ تھا انویسٹمنٹ کے لیے, آپ کو کوئی ایماندار صادق اور امین شخص چاہیے تھا. حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, کاروبار امانت سے دیانتداری سے کریں گے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بیس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی آفر کو قبول کیا, اور اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکنت اور غربت کو اس تجارت کے بعد ختم کیا جو آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کر کے اور ان کے پیسے کو تجارت میں انویسٹ کر کے جو آپ کو پیسہ ملا, جس کا سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, اے نبی آپ غریب تھے, اللہ نے آپ کو اس تجارت کی برکت سے اور خدیجہ سے نکاح کی برکت کے بعد آپ کو مالدار کر دیا. کتنی بڑی دلیل ہے ہمارے لیے یہ. تو اور اس پر بہت ساری آیتیں ہیں. آپ کو معلوم ہے بہت سارے ملک جو اسلام میں داخل ہوئے مسلمان تاجروں کی وجہ سے داخل ہوئے. گوروں نے یہ بات اپنی تاریخی کتابوں میں لکھی ہے. انڈونیشیا, ملائیشیا اور افریقہ کے بہت سارے کنٹریز, یہاں مسلمان تاجر گئے اور انہوں نے تجارت کے ذریعے ان علاقوں پہ ان کا ایک روپ پیدا ہوا. اور ہماری جو بدحالی کا ذریعہ بنا, جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو انڈیا میں آئی تھی, وہ بھی بزنس کے ذریعے آئی تھی. تو سب سے پہلا پیغام تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ارننگ کے بہت سارے طریقے ہیں تو ہم نے ان طریقوں میں بزنس کو دوسرے طریقوں پر ترجیح دینی ہے. اور مسلمان ہمیشہ تاجر ہوا کرتے تھے. میں دنیا میں بہت ٹریولنگ کی ہے, میں نے ہر طرح کے طبقے سے میں ملا ہوں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کچرا چنتے تھے, بزنس کو فوکس کیا انہوں نے اور بہت ہی ایک استقامت کے ساتھ انہوں نے بزنس کیا, آج وہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں. تو ہمیں گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا. ایک میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اسلام نے تو تجارت کے بارے میں ہمیں رہنمائی کی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ درخت پھل دے سکے گا کہ نہیں دے سکے گا؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا پھر اتنی لمبی امیدیں. اس حدیث سے ہمیں لگتا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے کے عمل کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں, نہیں لگانا چاہیے درخت. دوسری حدیث بخاری مسلم کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے درخت لگایا اور اپنی زندگی میں اس سے پھل نہ کھا سکا تو موت کے بعد جب تک انسان تو دور کی بات, چرند پرند اور جانور بھی اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے, اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. یہ صدقے کا اجر اس کے اعمال کے ترازو میں اللہ تعالیٰ لکھتے رہیں گے. تو آپ تجارت صرف اپنے لیے نہ کریں, بعد میں آنے والی قوم کے لیے, جو بعد میں آنے والی نسل ہے اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے. دیکھیں جب آپ ایجوکیشن کی فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں, یقیناً بڑھنا چاہیے, لیکن آپ کتنی ہی بلندیوں تک پہنچ جائیں, آپ کی موت کے بعد آپ کے بچے آٹومیٹیکلی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. ان کو پورا اسی پروسیس سے گزرنا پڑے گا. گزر گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں. لیکن میں جب تاجروں سے ملتا ہوں, دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے میری, تو میں کہتا ہوں یار تم نے صرف مٹھائی کے لڈو سے اتنا کما لیا. لڈو بنا کے بیچ رہے ہیں, ارب پتی لوگ ہیں, کہہ رہے ہیں ہم 500 سال سے لڈو بنا رہے ہیں. کیا 500 سال سے ہمارے باپ دادا, 500 سال پہلے ہمارے کسی دادے نے یہ کام شروع کیا تھا, تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہم نے زیرو سے شروع نہیں کیا بلکہ اس سے آگے سے شروع کیا. اس کے بعد اگلی نسل اس سے آگے, پھر اس اگلا, تو 500 سال کے بعد جو نسل آئی ہے وہ تو ان لڈو سے ٹھیک ٹھاک کما رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لڈو بیچنا شروع کر دیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. اور یہ جو ہمارے ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں نا, یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہیں. ابھی ایک اسپیکر تھے, بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا میں کہانیاں سناتا ہوں. انہوں نے کہا نا وہ, تو میں بھی آپ کو 2 کہانیاں سناتا ہوں, ایک سچی اور ایک جھوٹی. بعض دفعہ کہانی جھوٹی ہوتی ہے لیکن اس سے موٹیویشن بڑی تگڑی ملتی ہے. پہلے جھوٹی والی سنا دیتا ہوں, پھر سچی والی سنا دیتا ہوں. جھوٹی کہانی یہ ہے کہ ہماری دادی ہمیں قصے سنایا کرتی تھیں. پہلے زمانے میں دادیاں بڑے زبردست
ایک خود موٹیویشنل اسپیکر ہوا کرتی تھیں دادیاں. بچوں کو نا بچپن سے, مجھے یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے تو لڑکیاں بیٹھی ہوئی نا عید کے دن, ہماری کزنیں بہنیں مہندی لگا رہی تھیں, تو ہم بھی بیٹھ گئے, بچے بیٹھ جاتے ہیں مہندی لگانے, تو ہماری دادی نے کہا نا 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 لڑکے مہندی نہیں لگاتے ورنہ تلوار نہیں پکڑ سکیں گے, تو وہ ان میں جو ہے نا نسوانیت پیدا ہو جائے گی. تو یہ ہم نے کون سا کوئی بم اٹھانا تھا بعد میں جا کے, لیکن ایک سمجھایا کرتی تھی کہ بھائی تم آدمی ہو تو آدمیوں والے کام کرو. آج کل تو دادیاں مارکیٹ سے ویسے ہی شارٹ ہو گئی ہیں, کیونکہ بچے اتنی عمر کے بعد جا کے آپ کی شادیاں ہو رہی ہیں, تو بچے اتنی دیر سے پیدا ہوتے ہیں, مائیں دادی بننے سے پہلے فوت ہو جاتی ہیں. تو دادا اور دادی ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتے تھے, اس لیے میں کہتا ہوں جلدی شادی کر لیا کرو تاکہ دادا دادی جوانی میں بن جاؤ. تو وہ ہمیں آدم علیہ السلام کا نا واقعہ سناتی تھی کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا. ہم کہتے تھے بالکل دادی نکالا گیا. کہتی تھی آدم علیہ السلام کو جنت میں سب چیزیں فری میں ملتی تھیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جنت میں سب کچھ فری میں. ہم نے کہا بالکل ایسا ہی ہوتا تھا. دادی کہتی تھی جب پتہ ہے دنیا میں آئے نا وہ, تو اللہ میاں نے کہا اب دنیا میں فری میں نہیں ملے گا, اب آپ کو یہاں محنت کرنی پڑے گی. چھوٹے بچے دادی سے کہانی سنتے تھے, اچھا بھائی پھر کیا ہوا؟ دادی کہتی ہیں پھر انہوں نے بیل خریدا, ہل چلایا, گندم بویا, اور پھر گندم سے روٹی بنائی. تو جب روٹی کھانے کے لیے بیٹھے تو روٹی پہیا بن کے بھاگ گئی. ہے تو یہ کہانی. پھر آدم علیہ السلام اس روٹی کے پیچھے بھاگے ہیں. ہم کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ اتنی ٹینشن حضرت آدم کو کیوں دے رہا تھا, روٹی پہیا بنی اور بھاگ گئی اور پھر آدم علیہ السلام پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو دادی کہتی تھی کہ بھائی اس دنیا میں لانے کا مقصد آدم علیہ السلام کو یہ تھا کہ یہاں فری میں روٹی نہیں ملے گی, آخری دم تک روٹی کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. کہانی جھوٹی ہے لیکن اس سے سبق جو مل رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ خاندانی سبق مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ اور ایک اور کہانی میں آپ کو سناؤں گا, وہ سچی کہانی ہے. وہ ہمارے پڑوسی ایک بڑے بلڈر ہیں, کندھے پہ رومال رکھ کے گھومتے ہیں. پیسہ اتنا ہے کہ آدمی ان کی شکل دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتا اس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے. میں نے کہا یار آپ اتنے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہو, آپ نے کیا کوئی سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے, یا آپ نے کوئی کراچی یونیورسٹی میں کوئی ڈپلوما ہولڈر, آپ نے کوئی انجینئر بنے ہو آپ وہاں جا کے, یا آپ کا کوئی بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میرے باپ کا مجھ پر احسان ہے. میں بڑا خوش ہوا کہ ابا نے بچپن سے ہی اینٹیں رکھنا سکھائی ہوں گی, مزدوروں کے ساتھ کام کرنا سکھایا ہوگا, تو آج یہ اتنی ترقی کی انہوں نے. کہتے نہیں, میرے ابا مجھے کہتا تھا جب میں بالغ ہوا تو میرا باپ مجھے کہتا تھا کہ خود کماؤ گے تو میں کھلاؤں گا, ادروائز میں تمہیں نہیں کھلاؤں گا. کہہ رہے ہم نہیں, جب باپ کے ٹکڑوں پہ انسان پلتا ہے, ٹکڑے تو نہیں کہنا چاہیے, باپ کے خرچے پہ انسان پلتا ہے اور باتیں 4 شادیوں کی کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے؟ بولو بھائی. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا, وہ صاحب میں تو کرنا چاہتا ہوں, ابا کرنے نہیں دے رہے, تو آپ ابا سے کہیں میری شادی کرا دیں. میں ان سے کہتا ہوں آپ نے آدھا بیان سنا ہے, آدھا نہیں سنا. آپ نے آدھا بیان سنا ہے, آدھا نہیں سنا. آدھا بیان تو یہ سنا ہے شادی کرنی چاہیے, یہ والا نہیں سنا کہ اپنے خرچے پہ کرنی چاہیے. یہ شاید آپ اس دن بیان میں آپ غیر حاضر تھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اس نے مجھے بتایا کہ ایک دن کیا ہوا, میرے والد نے میرے سامنے سے روٹی کھینچ لی. کھانے کے لیے میں بیٹھا تھا اور والد صاحب نے روٹی سالن میرے سامنے سے کھینچ لیا اور مجھے کہا کہ اب جب تک تو خود کما کے نہیں لائے گا میں تجھے روٹی کھانے نہیں دوں گا. کہتا ہے میرے باپ کا یہ احسان ہے, میں نے در در کی ٹھوکریں کھائیں, دھکے کھائے, اور جتنی محنت میں کر سکتا تھا میں نے کی. اس کا نتیجہ ہے کہ آج میں سینکڑوں لوگوں کو کھلانے کے قابل ہوا ہوں. دیکھو ہمارے حکمرانوں کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑا. یہ ان کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ ہم پہ بالکل بھی اعتماد نہ کریں. وہ ایک آدمی کو انٹرویو کی آفر آئی نا, وہ گیا, انہوں نے کہا کہ آپ کی ایج اتنی ہے, اس نے کہا نہیں میری اس سے زیادہ ہے. یہ ہمیں اتنی فٹ ہائٹ کا آدمی چاہیے, انہوں نے کہا نہیں میری ہائٹ تو اتنی نہیں. بھائی آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے؟ نہیں. انہوں نے کہا پھر آپ کیا کرنے آئے ہو؟ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں, میرے انتظار میں نہیں بیٹھیے گا آپ. تو ہمارے حکمرانوں نے ہمیں بتا دیا کہ ہم آپ کے قابل نہیں ہیں, آپ ہم پہ ڈیپینڈ کر کے بولو نہیں بیٹھیے, جو آپ نے کرنا ہے خود ہی کریں, ہماری جان چھوڑو. تو یہ جو فضول تبصرے فلاں ایسا فلاں ایسا,
اس میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ خود کمائیں خود کھائیں والی پالیسی پر عمل کریں. اور ایک آخری بات, دیکھو ہم مسلم زیادہ تر میجورٹی تو یہاں مسلمانوں کی ہے, جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ان باتوں سے جو میں کہہ رہا ہوں وہ متفق ہوں گے ضرور. کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی کو فرمایا کہ جس نے درخت لگایا, ایک کو درخت لگانے سے منع کیا جا رہا ہے, ایک کو درخت لگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے. جو صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے درخت لگا رہے ہیں ان کو نبی فرما رہے ہیں بھئی یہ ہو سکتا ہے درخت پھل نہ دے, لیکن جو اپنے لیے اور آگے قوم کے لیے درخت لگا رہے ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ کیا. آپ تجارت میں آپ نے چند باتوں کا خیال کرنا ہے, حرام ذریعے سے تجارت نہیں کرنی. آپ سود اسلام میں حرام ہے, اللہ نے پابندی لگائی ہے سود پہ. اور بہت سارے طریقے ہیں, بغیر قبضے کی چیز آگے بیچنا, رسک لیے بغیر. اسلام نے ایک آرڈر ایک لا بنایا ہے کہ جس چیز کا آپ رسک نہیں لیتے اس پہ نفع نہیں اٹھا سکتے آپ, کیونکہ اس سے دولت کی تقسیم نیچرل نہیں رہتی. اس پہ بہت ڈیٹیل ہے, میں ابھی یہاں وہ مسائل بیان کرنے تو نہیں آیا. تو آپ بزنس کریں. علماء آپ کو, ریحان اللہ والا صاحب خیریت سے ہیں, آپ ان سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جن سے پرانے تعلقات ہو نا ان سے بہت بچ کے رہنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کے سارے راز جانتے ہیں. تو اسلام آپ کو منع نہیں کرتا تجارت سے, بزنس سے, لیکن اسلام آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ حرام کی طرف آپ نے نہیں جانا. کچھ پابندیاں لگائی ہیں, رسک لیے بغیر کسی چیز کا پروفٹ آپ نہیں لے سکتے, قبضے کے بغیر چیز آگے نہیں بیچ سکتے آپ. قمار جوا اسلام میں حرام ہے. فورسٹ ٹریڈنگ میں کچھ چیزیں جائز ہو رہی ہیں کچھ ناجائز ہو رہی ہیں, لیکن لوگ علماء سے ڈرتے ہیں پوچھتے ہوئے. وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو یہ سب چیزوں پہ پابندی لگاتے ہیں اور ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. ایسا نہیں بھائی, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں کوئی صحابی آئے غلط طریقے سے تجارت کر رہے تھے تو نبی نے اس کا آلٹرنیٹ بھی بتایا. تو علماء کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے, آپ تجارت کریں, علماء سے مسائل پوچھیں. اور ایک آخری بات, وہ جو سچی مچی کی اس پہ میں اس کے بعد میں ایک آخری ایک اور بات کروں گا, وہ یہ کہ دیکھیں قارون کے پاس بہت پیسہ تھا, ایک فالٹ تھا اس کے اندر. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو نے پیسہ کیوں کمایا, بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا احسن کما احسن اللہ علیک, اللہ نے تجھ پر احسان کیا. اس کا مطلب اللہ نے کسی کو دولت دی تو اللہ کا اس پر احسان ہے. لیکن قارون سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کما احسن اللہ علیک, جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو اللہ کی مخلوق پر بھی احسان کر. پیسہ آنے کے بعد اگر آپ فرعون بن رہے ہیں, آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھول رہے ہیں, آپ غربا مساکین کا خیال نہیں کر رہے, آپ اپنی دولت پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں. قارون سے جب کہا گیا نا کہ غربا اور مسکینوں کا خیال کر, تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میری ایفرٹس ہیں, میرا دماغ ہے جس سے میں نے یہ سب کمایا ہے. یہ تکبر آپ کے اندر نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے, انا اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. جب کوئی نعمت آپ کو ملے گی آپ نے نسبت کس کی طرف کرنی ہے, اللہ کی طرف. یہ کس کا احسان ہے بھائی, اللہ کا احسان ہے. یہ جملہ بولتے ہوئے بھی آج بعض لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے, تو یہ بہت غلط بات ہے. آپ نے نسبت کس کی طرف کرنی ہے, اللہ کی طرف. اور جو میں نے وعدہ کیا تھا, ٹائم چونکہ میرے پاس قیامت تک کے لیے نہیں ہے, اس لیے میں بس جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ جو میں نے کہا تھا نا آخر میں 4 شادیوں کی بات کروں گا, بھائی جیب میں جب تک پیسہ نہ ہو اس زمانے میں ایک بھی نہیں ہو. ہمارے ہاں میں بھی کبھی کبھار جم جاتا ہوں, تو میں تو تھوڑا بہت ویٹ اٹھا کے نکل آتا ہوں, بس تھوڑی سی انرجی یوٹیلائز ہو جائے, تھوڑی سی جو ہے وہ موٹاپا نہ آئے. لیکن میں نے وہاں جم میں جانے والے لڑکوں کو دیکھا ہے, وہ پورے لاسانی کے کٹے نہیں ہوتے کراچی میں جو بقرعید کے لیے تیار ہوتے ہیں نا, بیل ایسے تیار ہو رہے ہیں, ہوتے جا رہے ہیں, پھولتے جا رہے ہیں, اور جگہ جگہ ان کے اسپیڈ بریکر بنے ہوئے ہیں. تو وہ بعض ان میں سے کہتے ہیں ہم لڑکیوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو بھائی لڑکیاں ان ڈولوں سے متاثر نہیں ہوتی. آج کل چاہیے روکھڑا. تو اگر آپ 4 کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ پیسے کمائیں, تو رشتے آپ کے پیچھے پیچھے اور آپ آگے آگے بھاگیں. بلکہ آپ کہیں گے کیا سب کا ٹھیکہ میں نے ہی لیا ہوا ہے, یہ سوچ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ارسلان صاحب کا خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. سجاد صاحب نے بھی میرے پاس آئے اسپیشل, اور اسماعیل بھائی, یہ سارے ہمارے چاہنے والوں میں سے آپ سب, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے آپ کو. جزاکم اللہ احسن الجزا.